نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام میں بہت بڑا اختلاف پیدا ہوا، بہت بڑا اختلاف۔ ایک اختلاف تو یہ تھا، صحابہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ نبی فوت بھی ہو سکتا ہے، جس طرح آج لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ نبی فوت ہوتا ہے۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ اب صحابہ پریشان بیٹھے، مسجد نبوی بھری پڑی ہے، اور حضرت عمر جیسا بہادر شخص اپنی میان میں سے تلوار نکالے ہوئے ہے، برہنہ شمشیر لہرا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے اگر کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں تو میں تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اور واقعی حضرت عمر ایسا کر گزرتے، وہ جو کہتے تھے کرتے تھے، وہ جھوٹی باتیں، نقلی باتیں، دکھاوے کی باتیں نہیں کرتے تھے۔ صحابہ چپ بیٹھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، جو حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، اس میں جاتے ہیں۔ آپ کے جسد اطہر پر ایک یمنی دھاری دار چادر ہے، آپ چہرہ انور سے وہ چادر ہٹاتے ہیں، پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ نے جو موت آپ پر لکھی تھی وہ آ چکی ہے، 2 موتیں اللہ آپ پر نہیں لائے گا۔ اس کے بعد آپ آئے مسجد میں، حضرت عمر تلوار لیے کھڑے ہیں، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، سیدھا ممبر پہ چڑھ گئے، سیدھا ممبر پر چڑھ گئے، اور جیسے ممبر پہ کھڑے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا، فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کیا کرتا تھا وہ سن لے آج اس کا معبود فوت ہو گیا۔ فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ اور جو کوئی اللہ رب العالمین کی بندگی کرتا تھا وہ سن لے اس کا معبود زندہ ہے، حی لا یموت، ایسا زندہ ہے کہ اس پر کبھی موت نہیں آنی۔ صدیق اکبر کا دعویٰ کہ اللہ کا آخری رسول دنیا چھوڑ چکا، عمر فاروق کا دعویٰ کہ خبردار کسی نے کہا تو میں گردن اڑاؤں گا، دونوں بالکل مختلف دعوے، ایک دن کہتا ہے ایک رات کہتا ہے، ایک مشرق مانتا ہے ایک مغرب مانتا ہے۔ کتنا تضاد ہے دونوں کی باتوں میں۔ صحابہ کرام کس کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، کس کی بات کو مانتے ہیں؟ اب صحابہ کے سامنے دونوں کی فضیلت ہے، لیکن دو مختلف دعوے ہیں، صحابہ کس کے دعوے کو مانتے ہیں اور کس کے دعوے کو چھوڑتے ہیں اور کیوں؟ یہ ہے اصل بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ابھی تک دونوں نے دعوے تو کیے ہیں، دلیل کسی نے نہیں دی، دلیل کسی نے نہیں دی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دعوے کی دلیل دیتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کس کی بات مانتے ہیں اور کیوں مانتے ہیں۔ صدیق اکبر نے دلائل دینے شروع کی، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیگر انبیاء کی طرح ایک پیغمبر ہیں، آپ اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں کیا تم ایڑیوں کے بل اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے؟
دوسری آیت پڑھی اللہ کا قرآن کہتا ہے انک میتون و انہم میتون، محبوبم آپ بھی مرنے والے ہیں، آپ بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اور یہ جو دن رات آپ کی موت کی دعائیں کرتے ہیں یہ بھی تو مرنے والے ہیں، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ قرآن کی آیات پیش کی، قرآن کی آیات پیش کرنے کے بعد حضرت عمر کی سمجھ میں بھی بات آ گئی، بغیر کہے اپنی برہنہ شمشیر نیام میں ڈالی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں ایسے لگا جیسے یہ قرآن کی آیات نازل ہی اب ہوئی ہوں، ہمارے دل و دماغ سے نکل چکی تھی۔ ابو بکر نے جب پڑھنا شروع کیا ہمارے دل و دماغ میں حاضر ہو گئیں، یاد آ گئیں وہ ساری باتیں۔ اب کیا ہوا؟ یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب صحابہ کرام کا جو یہ فیصلہ ہو گیا، دونوں متضاد رائے ایک ہو گئیں اور بات کو مان لیا۔ کس بات پر؟ دلیل پر۔